بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن رکھو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جے تو گم ہوویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی، اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی۔ امانت اور توبہ کا بیان۔ روایت ہے محمد بن منکدر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سفیان ثوری طواف کرتے تھے تو ایک آدمی دکھائی دیا جو اپنا ہر قدم اٹھاتے ہوئے اور رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا تھا۔ میں نے دریافت کیا، اے فلاں، تو نے تسبیح اور تحلیل کو ترک کر دیا ہے اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا ہے، کیا اس میں کوئی خاص بات ہے؟ اس نے کہا، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، اگر اپنے زمانے کے آپ بہت بڑے عابد نہ ہوتے تو میں ہرگز اپنا راز آپ کو نہ بتاتا۔ پھر کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں اور میرا باپ بیت اللہ شریف کے واسطے نکل پڑے۔ ابھی ہم راہ میں تھے کہ میرا باپ بیمار ہو گیا۔ میں تیمارداری کرنے لگا، بالآخر وہ فوت ہو گیا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر باپ کے چہرے کو ڈھانپ دیا۔ مجھ پر نیند طاری ہو گئی تو میں اسی غم میں سو گیا تو دوران خواب ایک سب سے بڑھ کر حسین اور سب سے زیادہ پاک اور سب سے بڑھ کر صاف ستھرے لباس والا اور سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوشبو والا انسان دیکھا۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا میرے والد کے پاس آ گیا اور میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا تو میرے والد کا چہرہ سفید ہو گیا۔ پھر اس نے کپڑا اوپر ڈال دیا۔ میں نے اس کا دامن پکڑا اور پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے کہ تیرے ذریعے دوران سفر میرے والد پر اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ آپ نے جواب دیا، کیا تو نے پہچانا نہیں مجھے؟ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تیرے باپ نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، لیکن وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف بھی پڑھا کرتا تھا۔ اس پر وہ آفت وارد ہو گئی تو اس نے میری مدد طلب کی، اور جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھے میں اس کی مدد فرماتا ہوں۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا اور دیکھا میرے والد کا چہرہ سفید ہو چکا ہے۔ حضرت عمر بن دینار نے ابو جعفر سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ کھو بیٹھا۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ لفظ امانت امن سے جڑا ہے، کیونکہ اس صفت کے باعث آدمی حق سے دور ہو جانے سے امن میں رہتا ہے۔ اس کا الٹ خیانت ہے۔
اور خیانت خون سے جڑا ہے، یعنی نقص۔ جو آدمی کسی چیز میں خیانت کرتا ہے اور اس میں نقص پیدا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مکر اور دھوکہ اور خیانت کرنے والا دوزخ میں جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور ان پر زیادتی نہیں کرتا اور لوگوں سے بات کرتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، وہ ان سے ہے جو کمال مروت کے مالک لوگ ہیں، جن کی عدالت واضح ہے اور جن کی اخوت لازم ہے۔ ایک عربی شخص تھا، اس نے ایک قوم کی تعریف کی اور کہا، وہ امانت کو محفوظ رکھنے کے بڑے شیدائی ہیں، وہ کسی وعدے اور عہد سے پھرتے نہیں ہیں، کسی مسلمان کی تذلیل وہ نہیں کرتے، اور ان کا ذمہ کسی کا حق واجب الادا نہیں ہے، بس وہ سب سے بہتر قوم ہے۔ اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ عربی کی وہ تعریف کردہ قوم تو ختم ہو چکی ہے۔ موجودہ وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے لباس میں اب بھیڑیے ہی بھیڑیے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا، انسان کسی پر بھروسہ کرے جو آفت اس پر آتی ہے اس میں، اور کریم اور شریف شخص کو کہاں سے دوست میسر ہوں۔ تمام لوگ بھیڑیے بنے ہوئے ہیں سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جن کے بدنوں پر انسانی لباس ہے۔ اور دیگر ایک شاعر نے یوں کہا ہے، ایسے لوگ جا چکے ہیں جن کے فراقد میں کہتے تھے کہ کاش یہ شہر ویران ہو جاتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلد ہی امانت کو اٹھا لیا جائے گا اور لوگ یوں بیعت کرتے ہوئے ہوں گے کہ ان میں امانت کی ادائیگی کرنے والا شخص کوئی نہیں ہوگا، بلکہ کہیں گے کہ بنو فلاں میں ایک شخص امانت دار ہے۔ واضح رہے کہ توبہ کرنے کا وجب آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اے ایمان والو، تم تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ایک عام حکم فرمایا گیا ہے۔ دیگر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف تم خالص توبہ کرو۔ نصوح سے مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص توبہ کرنا ہے، جو ہر نوع کے شر اور ریا سے پاک ہو۔ نصوح کا لفظ نصح سے ماخوذ ہے۔ اس ارشاد خداوندی سے فضیلت توبہ معلوم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے خوب پاک لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، اور توبہ کرنے والا اس طرح کا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کو اس آدمی سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے جو کسی ویرانے میں موجود ہو اور جہاں ہلاکت ہی ہلاکت ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر کہ اس کے خورد و نوش کا سامان رکھا ہو، پھر وہ شخص سر رکھ کر سو جائے
جب وہ جاگے تو اس کی سواری کسی جگہ دور چلی گئی ہو، وہ اس کی جستجو کرے لیکن اس کو وہ سواری نہ ملے۔ جس وقت گرمی و دھوپ میں تمازت ہو جائے، جو اللہ چاہے، اس وقت وہ شخص کہے کہ میں اسی مقام پر آتا ہوں جہاں پر میں تھا، وہاں سو جاتا ہوں حتیٰ کہ میں مر جاؤں، پھر اپنے بازو پر اپنا سر رکھتا ہوا وہ سو جاتا ہے، پھر جب وہ آنکھ کھولے تو اس کی سواری اس کے پاس ہی ہو جس پر اس کا کھانے پینے کا سامان رکھا ہو۔ وہ جتنی خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر خوشی مومن بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی تو ملائکہ نے انہیں مبارکباد کہا۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی آئے اور کہا، آپ کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، اس توبہ کے بعد اگر سوال ہو تو میرا مقام کیا ہے؟ اس پر آدم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ سے وحی ہوئی، اے آدم، تو نے اپنی اولاد کے لیے مشقت رکھ دی ہے، میں نے تو توبہ کی وراثت ان کو عطا فرمائی ہے، جو کوئی ان میں سے مجھ سے دعا مانگے گا میں وہ قبول کروں گا، جس طرح تیری توبہ کو قبول فرمایا، اور جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا اس پر میں بخل نہ کروں گا، کیونکہ میں قریب و مجیب ہوں۔ اے آدم، تائبین کو ان کے قبور سے میں یوں حشر میں لاؤں گا کہ وہ خوش اور ہنستے ہوں گے، ان کی دعا قبول کی جائے گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، شب کے گناہ گار کے واسطے دن ہونے تک اور دن کے گناہ گار کے واسطے رات ہونے تک ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتا ہے، اور اسی طرح جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا یعنی قیامت تک۔ یہاں پر ہاتھ پھیلانے سے مراد توبہ کا چاہنا، طلب ہو تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور اگر طلب ہی نہ ہو تو پھر توبہ کی قبولیت کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی انسان ایک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں جا پہنچتا ہے۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت اس کا وہ گناہ اس کے دھیان میں رہتا ہے، وہ اس سے فرار کرتا ہے اور توبہ میں مشغول رہتا ہے، بالآخر وہ جنت میں جا داخل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ندامت گناہ کا کفارہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، گناہ سے جو توبہ کر لیتا ہے وہ یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ منقول ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک حبشی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس وقت جب کہ میں عمل کرتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو حبشی نے ایک چیخ بلند کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح نکل گئی۔ مروی ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دے دیا تو ابلیس نے مہلت مانگی تو اسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرمائی۔ تو ابلیس نے کہا، مجھے قسم ہے تیری عزت کی، میں بنی آدم کے دل میں سے تیری اطاعت کو نکالتا رہوں گا جب تک کہ
اس میں جان رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس وقت تک بنی آدم میں جان ہوگی میں اس پر توبہ کا دروازے کو بند نہ کروں گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکی برائیوں کو یوں مٹا دیتی ہے جیسے میل کو پانی صاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب نے روایت کی ہے کہ آیت کریمہ ترجمہ بے شک وہ بخش دیتا ہے رجوع کرنے والوں کو، اس شخص سے متعلق نازل ہوئی ہے جو ارتکاب گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر مرتکب گناہ کا ہوتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ اور حضرت فضیل بن ایاز نے فرمایا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے، عاصیوں کو یہ خوشی کی خبر دے دو کہ انہوں نے توبہ کی تو وہ قبول کی جائے گی، اور صدیقوں کو متنبہ کرو کہ ان کے بارے میں اگر میں نے عدل روا رکھا تو ان کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ کرے پھر اسے یاد کر کے غم و ندامت کا احساس کرے اور دل خوف زدہ ہو، اس کے اعمال نامے میں سے گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اور کہا جاتا ہے کسی بزرگ نے کوئی خطا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر پھر تو خطا کرے گا تو تجھے عذاب کروں گا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تو ہی ہے اور میں ہی ہوں، مجھے قسم ہے تیری عزت کی، تو اگر مجھے خطا سے محفوظ نہ کرے گا تو میں پھر خطا کروں گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت میں رکھا۔ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک آدمی نے گناہ کر لیا، کیا اس کی توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ نے اپنا رخ پھیر لیا، پھر آپ نے دوسری مرتبہ اس جانب دھیان کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، اور فرمایا، جنت کے بھی دروازے ہیں، وہ تمام کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے دروازے کے، کیونکہ توبہ والے دروازے پر ایک فرشتہ متعین شدہ ہے، وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، لہٰذا نیک اعمال کیا کرو اور ناامید مت ہو۔ ایک بنی اسرائیل جوان شخص 20 برس کا عرصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اس کے بعد 20 برس تک وہ نافرمانی بھی کرتا رہا۔ پھر اس نے شیشے میں خود کو دیکھا تو اس کی داڑھی میں سفید بال دکھائی دیے، تو اس نے اس کو برا جانا اور کہنے لگا، اے میرے پروردگار، 20 سال میں تیری عبادت کرتا رہا اور 20 برس میں نے نافرمانی کی، اب اگر تیری طرف متوجہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اسی قصے کہنے والے کی آواز سنائی دی، مگر وہ دکھائی نہ دیتا تھا، کہ تو نے ہمارے ساتھ محبت کی تو ہم نے بھی تیرے ساتھ محبت کی، ازاں بعد تو ہمیں چھوڑ گیا تو ہم نے بھی تجھے ترک کر دیا، تو ہماری نافرمانی کرتا رہا اور ہم نے تجھے مہلت دیے رکھی، اب اگر توبہ کرتے ہوئے تو ہماری جانب آتا ہے تو ہم بھی تیری توبہ کو قبول ہی کریں گے۔